آپ سب کو سلام. امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید. ہم مارکو وکٹوریا باؤلنگ ہیں, ہم ایونجلسٹ ہیں اور بائبل کے استاد ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے. ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم کچھ زندگیاں تبدیل کرنے والی سچائیاں خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بائبل کو لیں اور نوٹ بک میں اور کچھ نوٹس بنائیں تاکہ بعد میں آپ ان پر غور کر سکیں. آپ دوبارہ سے صحیفوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں پڑھیں, اور پھر آپ باقی پاکرو کو موقع دیتے ہیں کہ ان سچائیوں کو حقیقت بنائیں آپ کے دل میں اور آپ کی زندگی میں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں @impacttoday.tv پر. اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں لنک ہے تاکہ آپ اس پر کلک کریں اور تمام پرانے پروگرام دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی بنائے ہیں امپیکٹ ٹوڈے کے. ہم گواہیاں حاصل کرتے ہیں لوگوں کی جو واقعی کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں. جس نے یہ کام کیا وہ واپس گیا اور اس نے ہر پروگرام دیکھا اور وہ مکمل طور پر شفا پا گئے, کیونکہ خدا کے کلام نے ان کے دل کو بھر دیا اور وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے جس کی خدا نے پہلے ہی ان کے لیے توسیع کر دی ہے. میں آپ کی اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. آپ ہمیں ویب سائٹ پر ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے یا گواہی ہے, یا آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم بہت ہی شاندار موضوع پر بات کریں گے کہ اگر ہم اس کے متعلق سیکھ سکیں, اسے اپنے دل میں رکھیں تو یہ ہمارا ایمان بلند کر کے دوسری سطح پر لے جائے گا. آج ہم کس کے متعلق بات کریں گے؟ ہم راست بازی کے متعلق بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح میں اسے کس طرح سے حاصل کریں اور حقیقت میں یہ کیا ہے. جیسا کہ بہت زیادہ لوگ خدا کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے زیادہ جو وہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے, جبکہ معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ بائبل کی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے اسے یسوع مسیح میں ایمان کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ایمان کے وسیلہ ہی سے آپ اسے جان سکتے ہیں. یہ اچھا ہے. لیکن یہاں وہ ہیں جنہوں نے ایمان کو حاصل کیا ہے, راست بازی کو یسوع مسیح میں ایمان کے ذریعے حاصل کیا ہے, لیکن وہ اب بھی راست بازی کے فائدوں کو نہیں سمجھتے. وہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح راست باز بنا جا سکتا ہے اور حقیقت میں یہ کیا ہے, اور اس پر ہم آج بات کریں گے. اور یہ زندگی بدلنے والی ہے. آج تک اس کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر رہا ہوں میں, جیسا کہ بہت سال پہلے جب میں نے اس موضوع کو سنا تو میں اس میں دلچسپی رکھتا تھا کہ میں معجزات میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں راست بازی کے متعلق سننا نہیں چاہتا تھا. اور اب جتنا زیادہ میں خدا میں بڑھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ کتنا زیادہ یہ اہم ہے, اس کے حقیقی مطلب کو جاننا کہ خدا کی راست بازی میں ہونا, اسے یسوع میں. اور واقعی میرا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ زندگی میں صرف اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو یہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے اعلیٰ درجے تک. جیسا کہ قدرتی حالت میں آپ ایک نیا فون لے سکتے ہیں اور یہ جدید ہے, لیکن صرف آپ جانتے ہیں آپ اس فون سے کسی کو ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں اور پھر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مام آپ یہ سب کچھ اپنے فون کے ساتھ کر سکتی ہیں, اور حتیٰ کہ آپ اس کو نہیں جانتی. یہ بالکل راست بازی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. شاید آپ جانتے ہوں کہ آپ راست باز ہیں, لیکن دریافت کرنے کے لیے ہمیشہ زیادہ ہی ہے, اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اور اس میں چھلانگ لگائی جائے اور خدا کی سچائی کو ہمیں بھرنے دیں خود میں. جی بالکل. آمین. لہٰذا راست بازی کیا ہے؟ راست بازی صرف اچھا کرنے کا کام نہیں ہے. وہاں کچھ پہلو ہیں, مجھے کچھ غلط مت سمجھیے گا. جیسا کہ میرا مطلب ہے کہ ان کی راست بازی کے اعمال یقین کے لیے, یقیناً راست بازی کی مشق, لیکن ہم جس کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ خدا باپ کے ساتھ کھڑے ہونا, اور راست بازی خدا باپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کھڑے ہونا ہے. راست بازی ایک قابلیت ہے. اسے سنیں نئے عہد نامہ کی روشنی میں, اور یہ خدا کی موجودگی میں کھڑے ہونے کی قابلیت ہے, جیسا کہ گناہ کبھی موجود نہ ہو. یہ خدا کی موجودگی میں کھڑے ہونے کی قابلیت ہے بغیر کسی احساس جرم اور احساس کمتری کے. یہ شاندار ہے. یہ بہت طاقتور ہے. یہ خدا کی موجودگی میں کھڑے رہنے کی قابلیت ہے. دعا میں باپ تک رسائی حاصل کرنے, اعتماد کے ساتھ دعا میں, بالکل ویسے ہی جیسے یسوع باپ تک رسائی حاصل کرتا ہے. دعا میں جب وہ اس زمین پر چلتا تھا
اور راست بازی قابلیت ہے شیطان کی موجودگی میں کھڑے ہونے کی، اور شیطانوں کے بغیر کسی خوف کے غلبے کے احساس کے ساتھ، کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اس شیطان کو آپ کا حکم ماننا ہے یسوع مسیح کے نام میں، واہ! اور یہ سب آپ کے اور میرے لیے دستیاب ہے۔ موت، کفن دفن اور یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے سے جو خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے رومیو اس کا 5واں باب، میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ رومیو اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ایک ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخششی افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی پائیں گے۔ ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے بادشاہی کی، وہ شخص آدم تھا۔ جی ہاں، پہلا آدمی۔ جب پہلے شخص نے گناہ کیا، موت میں گناہ کا بیج پوری نسل انسانی تک پھیل گیا۔ جب آدم نے گناہ کیا، جب آپ نے گناہ کیا، اور یہ ایسا ہی ہے، یہ گناہ فطری ہے، آپ گناہ کی قدرت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے، جب یسوع مسیح صلیب پر مرا اور دوبارہ جی اٹھا ہماری جگہ، اور خدا نے کہا تمہاری راست بازی، اس لمحہ ہم راست باز کہلائے۔ یہ شاندار ہے۔ لیکن یہاں اس پر غور کریں، راست بازی ایک تحفہ ہے حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے اسے دوبارہ پڑھنے دیں۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخششی افراد سے حاصل کرتے ہیں، راست بازی ایک تحفہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راست بازی کو خرید نہیں سکتے۔ آپ راست باز بننے کے لیے زیادہ اچھے اعمال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اچھے اعمال آپ کے گناہوں کے داغ نہیں مٹا سکتے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ آپ کے گناہوں کے داغ کو مٹا سکتی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا بہا ہوا خون ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا خون صلیب پر بہا، ہمارے گناہوں کو بہا لے گیا، اور خدا نے یہ یسوع مسیح میں کیا، تمام ماضی، حال اور مستقبل کی طرف سے کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بخود یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہوگا، اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہے، اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں کہا تھا کہ یہ ایمان کا ہاتھ ہے جو کہ اوپر بڑھتا ہے، اور خدا باپ کے فضل والے ہاتھ سے ہمارے لیے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم خدا کے فضل کو کثرت سے حاصل کرتے ہیں، اور راست بازی کے تحفے کو ہم اوپر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں شکریہ، میں نے وہ حاصل کیا جو تو نے میرے لیے کیا یسوع مسیح میں۔ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی کریں گے۔ اب میں جانتی ہوں کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو حاصل کر لیا ہے اپنے مالک اور نجات دہندہ کے روپ میں، اور وہ اسے اس وقت سن رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی میں حکمرانی نہیں کر رہا۔ یہ ایک نکتہ ہے، اسی وجہ سے ہم راست بازی پر تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمیں آگاہ ہونا پڑے گا، ہمیں اس پر یقین رکھنا پڑے گا، اور اسے ہمارے منہ سے باہر آنے دینا ہوگا، اسے کام کرنے کے لیے، اور تحفہ ہم زندگی میں حکمرانی کریں گے زندگی میں اسی وقت۔ ضرورتوں میں سے سب سے اہم ضرورت ایماندار کے لیے ذہن کی تجویز ہے۔ رومیو باپ اس کا 12واں آیت 2 کہتی ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ذہن کی تجویز ایماندار کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ اس تمام خزانے کو رکھتے ہیں، فردوس کے خزانے آپ کی روح میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے متعلق اپنے ذہن میں نہیں جانتے جو آپ کی روح میں ہے، وہ اس قدرتی زندگی سے باہر آتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ احساس کرتے ہیں۔ مسئلے کی حقیقت یہ ہے، بہت سارے مسیح خدا کی راست بازی میں بنائے گئے ہیں، لیکن وہ گناہ سے زیادہ آگاہ ہیں، بچائے۔ ہماری راست بازی کے
وہ اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہیں اور اس لیے وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ہمیشہ اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کچھ غلط کیا ہے، میں نے وہ غلط کیا ہے، میں بہت زیادہ نااہل ہوں، میں نہیں جانتا کہ خدا کبھی بھی میری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور جیسا کہ وہ بیماری سے خوف زدہ ہیں، وہ تکلیف سے خوف زدہ ہیں، وہ غربت سے خوف زدہ ہیں، لیکن یہاں جب آپ احساس کرتے ہیں کہ آپ نے راست بازی کا تحفہ حاصل کر لیا ہے، راست بازی کیا ہے؟ راست بازی کیا ہے؟ خدا کی موجودگی میں کھڑے رہنے کی قابلیت بغیر تحفہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ واپس لوٹ آتے ہیں جو کہ آدم کے پاس تھا، باغ عدن۔ آدم باغ میں سیر کرتا تھا، آدم خدا کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا بغیر کسی شرمندگی اور کمتری کے احساس۔ آمین۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کا باپ ہے، وہ خدا کا پیار کرنے والا بیٹا تھا۔ یہ تب تک نہ تھا جب تک گناہ اندر نہ آیا، اور پھر وہ خدا سے ڈرتا گیا، وہ خدا سے ڈرنا شروع کر گیا، اور خدا نہیں جانتا تھا کہ آپ اس سے ڈریں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس سے ڈریں، کہ آپ اس کی عزت کریں اور اس کے ساتھ مکمل کھڑے ہوں۔ آپ احساس کریں کہ آپ اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں کسی بھی وقت، نہ صرف تب جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں، ہمیں چرچ جانا چاہیے، لیکن کبھی بھی کسی بھی وقت ہم اس کی حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کی حضوری میں کہیں، اے باپ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے باپ مجھے تیری اسی لمحہ ضرورت ہے، اے باپ مجھے اس مسئلے کی حکمت بخش، اے باپ یہ بیماری میرے جسم میں حملہ مت کرے۔ اور آپ کھڑے ہو جائیں، آپ جاگ اٹھیں اور آپ حکمرانی کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ بتاتا ہے بادشاہوں کی طرح حکمرانی کرو۔ اور بادشاہ کیسے حکمرانی کرتے ہیں؟ اور اس کی باتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ، آمین۔ لہٰذا ہم راست باز بنے اس لمحے میں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم دوبارہ راست باز پیدا ہوئے، اور اس لمحے اگر کوئی یسوع کے نام میں پکارتا ہے اور دل میں ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا نے اسے موت سے زندہ کیا، اور اس لمحے ہم تاریکی کی بادشاہت سے ایک نئی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، روشنی کی بادشاہت، زندگی کی بادشاہت، خدا کے پیارے بیٹے کی بادشاہت، اور اس لمحے ہم دوبارہ تخلیق کیے گئے راست باز۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 24 آیت کہتی ہے کہ آئیے آیت 23 سے پڑھتے ہیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ؟ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دماغ کے انداز فکر میں اب اس پر غور کریں، پھر آپ اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک نیا آدمی آپ کی روح کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے جو کہ دوبارہ پیدا ہوا ہے، جو کہ راست باز تخلیق ہوا۔ لیکن اس پر غور کریں کہ وہ چابی تھی جس نے یہاں اجازت دی جو کہ آپ کی زندگی پر حکمرانی کرے، آپ کی زندگی پر غلبہ حاصل کرے۔ آپ کو اپنی عقل کے اندازہ فکر میں تجدید کرنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ جیسا کہ اس تعلیم کو سنتے ہیں، جیسا کہ آپ اسے پڑھتے ہیں، سے پڑھیں۔ شروع میں آپ کو کہا تھا اگر آپ کے پاس نوٹ بک یا پین ہے، ان صحیفوں کی آیتوں کو لکھیں اور ان پر یقین کرنا شروع کریں اور انہیں بولنا شروع کریں کہ خدا نے مجھے راست باز بنایا ہے، میں راست باز کا تحفہ حاصل کر چکا ہوں، میں ایک بادشاہ کی طرح زندگی میں حکمرانی کر سکتا ہوں۔ اور پھر آپ اپنے حالات سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن کے روپے میں تجویز کی اور پھر آپ نے ایک نئے آدمی کو پہن لیا، اور یہ اس نئے آدمی کے متعلق یہ کہتی ہے اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ انسان گوشت سے بنا ہے۔ اس دنیا میں ایمان ایک اس مرد کے اور لیے عورت راست کے طور بازی پر گنا گیا۔ ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں خدا کی بادشاہت میں راست باز، بالکل ویسے ہی، بالکل نئے، نہ صرف اس کی وجہ سے جو ہم نے کیا بلکہ جو یسوع نے ہمارے لیے کیا اور اس نے اس شاندار تحفے کو مہیا کیا۔ اس نے ادا کیا۔ لیکن یہاں غور کریں کہ یہ آیت 23 میں کیا کہتی ہے، اور یہ بات کہ
نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے گناہوں خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا، دوسرے الفاظ میں وہ اس موت کی سزا تک لے جایا گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اس سے سنے اور وہ مردوں میں سے جلایا گیا ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، اور دوسرے الفاظ میں یسوع موت کی سزا تک ہمارے گناہوں کی وسیلہ سے پہنچا گیا، اور جب قیمت مکمل طور پر ادا کر دی گئی تو پھر وہ موت سے جی اٹھا صرف ہماری راست بازی کے لیے۔ جی، میں اسے اس بار دوبارہ پڑھتا ہوں، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے گناہوں کے حوالہ کر دیا گیا، دوسرے الفاظ میں وہ اس موت کی سزا تک لے جایا گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور اسے غور سے سنیں، اور وہ مردوں میں سے جلایا گیا ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، اور دوسرے الفاظ میں یسوع موت کی سزا تک ہمارے وسیلہ سے پہنچا، اور جب وہ قیمت مکمل طور پر ادا کر دی گئی تو پھر وہ موت سے جی اٹھا صرف ہماری راست بازی کے لیے۔ یہ شاندار ہے۔ ہاں، یہ شاندار ہے۔ یسوع نے مکمل طور پر قیمت ادا کر دی ہے، اور جب یہ مکمل طور پر ادا کر دی گئی، خدا نے کہا یہ کافی ہے۔ ان کی راست بازی موت کے لیے جی اٹھا، ان کے لیے۔ اور جب خدا کی طاقت قبر میں گئی، یسوع کی روح جہنم سے باہر آئی اور اس نے جسم سے جا ملی، اور وہ کامیابی کے ساتھ جی اٹھا صرف آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ صرف اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اسے میرے ساتھ پڑھیں۔ اے آسمانی باپ، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے تیری راست بازی کے تحفے کی ضرورت ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے، اور اس نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے۔ جب وہ صلیب پر مرا، اس راست بازی کے تحفہ کو میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو صلیب پر مرا میرے گناہوں کے لیے، اور تو دفن کیا گیا، اور تو تیسرے دن دوبارہ جی اٹھا صرف میرے جواز کی وجہ سے، صرف میری راست بازی کے لیے۔ اسی لیے میں اعلان کرتا ہوں اپنے منہ سے کہ یسوع مسیح میرا مالک ہے۔ میں ایمان حاصل کرتا ہوں اپنے دل میں یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر۔ اپنے گناہوں سے میں مڑتا ہوں، اور میں خود کو تیرے رحم پر، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے بچا لے اپنے وعدوں کے مطابق۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو مجھے بچاتا ہے، تو مجھے اپنا بیٹا بناتا ہے، اور مجھے اپنا راست باز بناتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ہو گیا ہے ایمان کے وسیلہ سے۔ مجھے بچانے کا شکریہ، مجھے راست باز بنانے کا شکریہ، میرے گناہوں کو دھو ڈالنے کا شکریہ، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے پہلی مرتبہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ دھل گئے ہیں، یہ سب جا چکے ہیں، اور آپ بالکل نئے ہو گئے ہیں، اور آپ کے پاس خدا کی راست بازی ہے، آپ کی روح ہے، اور یہ شاندار ہے، یہ شاندار ہے۔ اگر آپ نے یہ پہلی مرتبہ کیا ہے، جائیں اور اپنی اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر کال کریں اور اس کے متعلق کسی کو بتائیں۔ ہم آپ کی طرف سے سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہونے کا شکریہ، اور ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں اگلی مرتبہ کے لیے۔ تب تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ بائے۔